إنا وربيته جعل الناس التي بمكة مباركا وذللا صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور دوست، آج کل زمانے کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، بہت خراب ہو گئے ہیں، لیکن لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے۔ لوگ کھانے پینے میں، شادی بیاہ میں، تجارت میں، کمانے میں، دکانداری میں اتنے مصروف ہو گئے کہ دنیا کس حالت پہ جا رہی، کیسے حالات پیدا ہوں گے، کچھ خبر نہیں ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کی خبر نہیں ہے۔ ہر ماں باپ اپنے اولاد کو اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا ہے، اچھے کام کرے۔ ہر ماں باپ یہی سوچتے ہیں، لیکن ماں باپ کی توجہ اولاد پہ نہیں رہنے سے اولاد اتنی بگڑ گئی، اتنی آوارہ ہو گئی، اپنی زندگی میں جو چاہے کر رہے۔ اب دیکھو، ماں باپ کی توجہ نہیں رہنے سے 4 معصوم بچے ڈوب کے پانی میں مر گئے۔ ماں باپ کی بے توجہی ہے۔ ماں باپ کو خبر نہیں کہ بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کھیل رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں۔ اور کئی بچوں کو ایسا پکڑا گیا کہ وہ گولیاں کھا کر کے اور مختلف طریقوں سے نشہ پیدا کر رہے ہیں۔ معصوم بچے 15 سال کے، 14 سال کے، 16 سال کے بچے نشہ پیدا کر رہے ہیں، اور کئی بچے پکڑے گئے۔ اچھا، نشہ کرے تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرا، کیا کھایا۔ نشہ کر کے مست ہو رہے۔ ایسے پولیس نے تو کئی بچوں کا پکڑ لیا ہے گولیوں سے، اور عجیب عجیب طریقوں سے نشہ کر رہے ہیں۔ پانی کی تھیلی میں ڈال کر کے، اور اسی طریقے سے دوسرے کئی طرح چیزوں سے نشہ کر رہے ہیں اور مست گر رہے۔ تو ماں باپ کو اصل میں آج توجہ نہیں رہی کہ بھئی اولاد اپنی کیا کر رہی ہے۔ ہر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بچے اچھے ہیں، ہر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ماں باپ جو ہے تو خبر ہی نہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ اب 4 بچے کل معصوم بچے اسکول چھوڑ کے بھاگے، ڈوب کے مر گئے، زندگیاں برباد ہو گئی۔ تو یہ ایسے بہت واقعات ہو رہے ہیں دنیا میں، یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسے 50 واقعہ۔ تو آج کل دنیا میں حالات زمانے کے اتنے خراب ہو گئے کہ ماں باپ کو خبر نہیں کہ اولاد کیا کرے۔ بعض اولاد اچھے ہیں، ان کو یہ خبر نہیں کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب واقعات اخباروں میں پڑھنے والے، کہیں ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں، کہیں اولاد بگڑی ہوئی ہے، کہیں زمانے کے حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ اس قدر زمانے کے حالات بگڑے کہ لوگوں کو خبر ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر حالات خراب ہو گئے، مثال کے طور پر بیماری آ گئی، پہلے طاعون آتا تھا، ہیضہ ہوتا تھا، ہزاروں لوگ مر جاتے تھے، یا کبھی کبھی بیماریاں پھیلتی تھیں، کبھی کبھی طوفان ہوتا تھا، کبھی بارش رک جاتی تھی۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ بارش رکی تھی ایک مرتبہ اپنے علاقوں میں، 3 سال بارش نہیں ہوئی تھی۔ تو لوگ اتنا پریشان ہوئے، اتنی عبادت میں مصروف رہتے تھے، ساری مسجدیں بھری ہوئی رہتی تھیں۔ پہلے حالات خراب ہو جاتے تھے زمانے کے تو لوگ عبادت کرتے تھے۔ اب آج کل حالات خراب ہو گئے تو لوگ عبادت سے بھی غائب ہو گئے۔ اب عبادتوں کی کا شوق بھی نہیں رہا۔ پہلے ذرا سا کوئی دین کوئی عبادت سے شب قدر آتی، شب برات آتی، یا اسی طریقے سے جمعہ ہوتا تو لوگ دوڑ کر کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اچھے دن آئے تو بیٹھ جاتے تھے، اور اگر کوئی مصیبت آتی تو پہلے لوگ مسجدوں میں آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا بہت سنت مسنون ہے۔ پہلے زمانے میں ضعیف لوگ مسجدوں میں آ کے سورہ کہف پڑھتے بیٹھتے تھے۔ سورہ کہف کی حیثیت یہ ہے کہ اگر جمعہ کے دن پڑھا جائے تو دوسری جمعہ کا انسان محفوظ رہتا آفات سے، بلاؤں سے۔ پہلے سورہ کہف پڑھا جاتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ آج کل مسجدوں میں عبادت کا شوق بھی نہیں رہا، مسجدوں سے آؤٹ ہو گئے۔
ہاں کفر بہت بڑھ گیا، کفر دیکھو گے، بت پرستی دیکھو گے، غلیظ کام دنیا میں بت پرستی کے اس قدر وجود کہ کروڑوں لوگ بت پرستی میں مصروف ہے۔ بت پرستی کا اگر کوئی موسم آ جاتا تو کروڑ کمبھ کا ایک میلہ ہوتا ہے ہندوستان میں، کمبھ کا، جہاں دو ندیاں ملتی ہیں، وہاں پہ جا کے پوجا پاٹ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس میں 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اپنے پاس 10-5 ہزار اگر مسلمان اجتماع میں جمع ہوگا تو بس ایک بہت عبادت ہوگی۔ 2-2 کروڑ لوگ کفر میں، گناہوں میں، غلط راستے میں مصروف ہے، اور عبادت کی طرف کوئی آ رہا نہیں۔ پہلے زمانے میں غیر مسلم لوگ بھی مسجدوں کے راہ کر کے بڑھ جاتے تھے، مسجدوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور دعا لیتے تھے۔ آج کل مسجدوں سے بھی غیر مسلم بھی غائب ہو گئے، مسلمان ہی غائب ہے تو غیر مسلم کا ہی غائب ہے۔ ہاں مسجدوں پہ، درگاہوں پہ، عیدگاہوں میں بھیک مانگنے والے بڑھ گئے۔ عیدگاہ پہ میں نے دیکھا رمضان کی عید میں اس قدر لوگ بھیک مانگنے والے، تو خیر بھیک مانگنے والے تھے، لیکن ہر آدمی مسجد والا اپنی جھولی پھیلا کھڑا تھا، ہر مسجد والے جھولی پھیلا کے کھڑے ہوئے، مسجد کو چلا دو، مسجد کو چلا دو، مسجد کو چلا دو، سارے مسجد والے بھیک مانگ کے کھڑے ہوئے عیدگاہ پہ۔ حالانکہ نماز کے بعد خیر خیرات کیا جاتا ہے، خیر خیرات کا تعلق غریبوں سے ہے، مسجدوں سے، مدرسوں سے نہیں ہے۔ خیر خیرات جو ہے غریبوں کو، مستحقین کو، اندھے لنگڑے لولے ان لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ اب وہ اندھے لنگڑے لولے تو کدھر ہی چلے گئے، اب وہ بیچارے ان کو پوچھتا ہی نہیں۔ مسجد والے بڑے بڑے داڑھی والے، لمبے کرتے والے جھولیاں لے کے کھڑے رہے عیدگاہ میں، اور اس قدر کے حد سے زیادہ میں سمجھتا ہوں 40-50 مسجد والے دیکھا میں کھڑے ہیں۔ کیا بدتمیزی ہے یہ جو جی میں آیا لوگ کام کر رہے ہیں۔ شریعت تو کدھر ہی چلے گی، شریعت کے احکامات انصاف یہ کدھر ہی چلے گئے۔ ماں باپ نے اپنے اولاد کو دیکھنا چھوڑ دیا، اولاد نے اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا چھوڑ دیا، اور اسی طریقے سے جو ہے عبادت کرنا چھوڑ دیے۔ مسجدوں میں پہلے مسجدیں بھر جاتی تھی، اب مسجدوں میں کوئی آتا نہ جاتا۔ شب قدر کے لیے تو کوئی آتا نہیں، پہلے شب قدر میں مسجدیں بھر جاتی تھی، اور شب قدر میں لوگ ایک دوسرے سے معافی مانگتے تھے۔ وہ تو حدیث میں بھی ہے، شب قدر میں جو آپس میں جھگڑے ہو کسی کو، ہم نے دیکھا کہ کئی خاندان آپس میں ایک دوسرے کو معافی مانگتے تھے پہلے شب قدر میں۔ اب تو شب قدر آئی کدھر گئی کدھر وہ بھی پتہ نہیں۔ رمضان میں خالی ہجوم کھانے پینے کا رہتا ہے، عبادت تو رہی نہیں رمضان میں۔ رمضان کی بھی عبادت غائب ہو گئی، ورنہ پہلے لوگ رمضان کی عبادت کرتے تھے، خیر خیرات کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، ایک دوسرے سے اختلاف آتا تو اس کو ختم کر دیتے تھے، ایک دوسرے سے معافی مانگتے تھے، جھگڑے ختم کرو۔ حتیٰ کہ کئی میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہوتے تھے پہلے رمضان المبارک میں، لیکن اب کچھ بھی نہیں رہا، سب اللہ سے سب باقی ہو گئے، عبادت نام تو نہیں رہی، جس کی وجہ سے دنیا میں پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ اب اس قدر دنیا کے حالات تباہ برباد ہو گئے، وہ کسی کا نہیں رہا آج تک کوئی، بلکہ انسان کیا مذہب، ہمارے مذہب والے دوسرے مذہب کے دشمن ہو گئے، ہر مذہب دوسرے مذہب کا دشمن ہے، ہر مذہب والا۔ ہم بھی اسلام کی یہ تربیت ہے کہ وہی کسی مذہب سے دشمنی مت برتو، ہر مذہب والے سے محبت کا برتاؤ کرو، چاہے کفر ہو، بت پرستی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی 13 سال کی زندگی میں مکے والوں سے آپ محبت برتتے تھے، حالانکہ وہ لوگ مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، 13 برس مصیبت میں گزارے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے کافروں کا ایک ایک نام لے کر کے ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ آج ہم کسی کافر کے لیے، غیر مسلم کے لیے کوئی دعا بھی نہیں کرتے۔ یہ دنیا میں جو حکومتوں کے بڑے بڑے عہدیدار ہیں ان کا نام لے کر کے ہم ان کے لیے خیر کی دعا بھی نہیں کرتے۔ اصل دعا خیر کی سب لوگوں کے لیے ہونا چاہیے، مسلمان ہو یا کافر ہو، سب کے لیے دعا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے امت کے لیے دعا کرتے تھے. امت میں صرف مسلمان نہیں بلکہ امت کے اندر جتنے انسان پیدا ہو رہے کسی بھی مذہب کے ہوں سب حضور کی امت میں داخل ہے. تو آپ اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے یعنی جتنے انسان ہیں کسی بھی مذہب کے ہو سب کے لیے آپ دعا کرتے تھے. آج کوئی دعا نہیں کرتا سب کے لیے. کسی کا درد انسان کے دل میں رہا نہیں, کسی کا احساس نہیں رہا. میرے عزیز دوستو بہت نقصان آج کل انسانوں کے لیے توجہ کا ہو گیا, اور اس کی وجہ سے خالی ہجوم نظر آتا ہے انسانوں کا شادیوں میں, ولیمے میں, یا موت مٹی میں, میت میں ہجوم نظر آتا. بس 3 جگہ ہجوم رہتا ہے, شادی میں اور ولیمے میں, سب سے زیادہ ولیمے میں, اور اس کے بعد موت مٹی میں. میت میں لوگ بہت قسم کو اس میں بہت شوق سے شریک ہوتے ہیں, اس لیے کہ ڈرتے ہیں کہ بھئی ہماری بھی میت موت ہونے والی ہے, ان کے ڈر کے آ جاتے ہیں. بس باقی کسی کا احساس محبت نہیں رہا. پہلے کوئی مریض ہو تو بیمار ہو جاتے تھے لوگ ان کی تیمارداری کرتے تھے, ان کے ساتھ کچھ پوچھتے تھے. آج کل کوئی مریض ہوا تو اس کو ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں, الٹا اس سے کھاتے ہیں. بیمار مریض آنے والوں کو کھلانا پلانا, اپنا علاج کرنا یا آنے والوں کی خدمت کرنا. پہلے زمانے میں تیمارداری جو کرتے تھے تو لوگ پیسے لا کر کے رکھتے تھے. تو کوئی بیمار ہو گیا تو 10-5 آدمی آتے تھے, 10-20 ہزار روپئے, کسی نے 500, کسی نے 200, کسی نے 300, 500 لا کر کے مریض کے تکیے کے نیچے رکھتے تھے. وہ بھی تیمارداری تھی. اب تیمارداری تو الٹی ہو گئی. کوئی آدمی بیمار ہوا تو مصیبت یہ ہے کہ آپ کو لوگ پوچھنے کو آتے ملنے کو, ارے آپ بیمار ہو گئے تو آپ وہ اس کو کھلاؤ, اس کو پکاؤ, اس کی مہربانی کرو, اس کو اچھا کھلاؤ. یہ ہو گیا. اب بیمار پڑا ہوا ہے اس کے گھر والے کیا کھلائیں گے پلائیں گے, لیکن برابر آ کے کھاتے لوگ بیماروں کے گھروں میں. اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتے بھائی 10-20 ہزار روپئے مریضوں کے نیچے رکھنا, تیمارداری کرنا, یہ رہا نہیں. دنیا میں کوئی چیز اچھی نظر نہیں آتی ہے. وہ پہلے زمانے میں بہت اس کا لحاظ رکھتے تھے. بہت دنوں کی بات ہے کہ ایک مرتبہ میں بمبئی میں تھا تو کچھ لوگوں سے دوستی تھی. مصر کے سفیر سے میری دوستی تھی. مصر کے سفیر تو اتفاق سے میں سڑک پر سے گزرا تھا بازو سے, سڑک کے بازو سے گزر رہا تھا. تو میں بھی گزر رہا تھا, بہت بڑی کار آ کے رک گئی روڈ پہ سڑک کے کنارے. تو میں دیکھا وہ سفیر تھے, وہ مصر کے. انہوں نے دروازہ کھولا, پوچھا کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا مسجد جا رہا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ بیٹھو. انہوں نے اپنے کار میں بٹھایا. تو کہنے لگے کہ میں ایک میٹنگ میں جا رہا ہوں, لیکن آپ نظر آ گئے تو آپ سے ملنے کو میں نیکی سمجھتا ہوں. بیچارے نہیں ملے, بات چیت کرے, مزاج پرسی کرے, ایسی طبیعت ہے, کہاں جا رہے کیا ہے. پھر بولے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے ملیں گے بعد میں. اس کے بعد مجھے بٹھایا گاڑی میں. بول رہے تھے کہ میں میٹنگ میں جا رہا ہوں, لیکن راستے میں کیا ہوا, چلتے چلتے ہاسپٹل میں لگا دواخانہ, بمبئی میں بڑے بڑے دواخانے. وہ گاڑی وہاں روک دیا انہوں نے اور میرا ہاتھ پکڑے اور دواخانے کے اندر چلے گئے. اب دواخانے میں لائن سے پلنگ رہتے ہیں. اب وہ حالانکہ عربی جانتے تھے, مریض تو سب ہندو مسلمان پڑے مریض پلنگوں کے. اب وہ ہر مریض کے پاس جاتے ہیں, پورے بخاری یہ کہتے کہ اچھا ہے کہتے, اور ان کی پیان ٹائی لگی ہوئی, سر منہ چہرے پہ داڑھی تھی, سر کھلے بال. تو پیان کے دونوں جیبوں میں ان کے نوٹوں کے بنڈل رہتے تھے. تو بنڈل سے ایک نوٹ نکالتے, ایک مریض کے تکیے کے نیچے رکھتے, ایک دوسرے مریض کے پاس جاتے, اس کو پوچھتے اچھا ہے, اس کے تکیے کے نیچے ایک نوٹ رکھ دیتے. اس زمانے میں 10 کی نوٹ بولے تو بہت بڑی بات تھی. ایسا میں سمجھتا ہوں 50 سے پلنگوں کے نیچے نوٹ رکھ دیا.
پھر دوسرے راستے سے نکلے، میرا ہاتھ پکڑ کے چلو بولے، گھر گئے، گاڑی میں بٹھائے چلے۔ پھر راستے میں مجھے بولا کہاں جا رہے ہیں؟ میں بولا مسجد جا رہا ہوں، تو مسجد پہ لا کے چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ تو اس طریقے سے لوگ پہلے اخلاق برتتے تھے۔ اب آج مریض کو ملنے کو جا رہے کم سے کم مریض کاجو بادام کوئی پھل فروٹ لے کے جا رہا، وہ بھی نہیں۔ بد اخلاقی اتنی عام ہو گئی، اخلاق بھول ہی گئے لوگ، شرافت، اخلاق، محبت، خلوص یہ بھول ہی گئے، بدتمیزی عام ہو گئی۔ اچھا، حالات اتنے زمانے کے خراب ہیں کہ ہر مذہب دوسرے کا دشمن ہے، پتہ نہیں کس اللہ، ہزاروں لوگ مارے جا رہے ہیں، اور خصوصاً سب سے زیادہ مسلمان مارے جا رہے ہیں ہر جگہ، پوری دنیا میں۔ مسلم ملک ہو تو مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ افغانستان پاکستان لڑائیاں کر رہے ہیں، مار دے رہے ایک دوسرے کو۔ دنیا کے مسلم ملکوں میں بھی مسلمان مارے جا رہے ہیں، غیر مسلم ملکوں میں بھی مسلمان مارے جا رہے ہیں۔ برما میں ہزاروں مسلمان مارے گئے، اسی طریقے سے فلسطین میں ہزاروں لاکھ مسلمان مارے گئے، لبنان میں 1 لاکھ مسلمان مارے گئے، مارے جا رہے روزانہ۔ اب ایران کی امریکہ کی جنگ چل رہی، مسلمان مارے جا رہے، پوری دنیا میں مسلمان مارے جا رہے۔ لیکن مسلمان کو یہ احساس نہیں رہا کہ بھئی جب مصیبت آتی ہے تو کم سے کم عبادت کرنا چاہیے، عبادت سے بھی غائب ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، اصل میں کوئی بلا مصیبت آئے، حالات خراب ہو گئے تو کم سے کم عبادت میں تو لگ جانا نا۔ کوئی لینا دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ آج بڑے بڑے کروڑ پتی لکھ پتی لوگ کنجوس ہو گئے، لاکھوں روپئے دبا کے بڑھتے، ایک پیسہ نکالتے ہیں۔ خیر خیرات کرنا، صدقہ کرنا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے یہ۔ رات بھر تہجد پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی کو 1000-2000 روپئے خیر خیرات کرے۔ وہ خیر خیرات تو بھول ہی گئے لوگ، لاکھوں روپئے دباتے، لاکھوں روپئے کما رہے، شادیاں دے کے 10-10 لاکھ روپئے خرچ کر رہے۔ غریب سے غریب آدمی جو ہے شادی خانہ لے رہا ہے، 50,000 1 لاکھ روپئے خرچ کر شادی خانہ لے رہا ہے کرایہ کا۔ پتہ نہیں آخر کہاں ماری گئی مسلمانوں کی۔ اس قدر حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور حالانکہ سب دنیا میں مسلمان ہی مارے جا رہے ہیں، قتل عام ہو رہا۔ مسلمانوں کی عورتوں کو غیر مسلم فوجی لے جا کر کے ان سے مزے کر رہے، مسلم بچیوں کو اٹھا کر لے جا رہے اسرائیل، اور ان کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کر رہے۔ پوری دنیا میں ایسی حال ہے، تقریباً مسلمان ملکوں میں بھی ایسی حال ہے، خبریں نہیں آتی۔ تو یہ حال بدتمیز، آج ہندوستان میں بھی حالات ایسی ہیں، ہر مذہب والا دوسرے مذہب کو برا بول رہا ہے۔ ہم ہندو مذہب کو برا بول رہے ہیں، ہندو مذہب ہم کو برا بول رہے ہیں، عیسائی مذہب ساری دنیا کو برا بول رہا ہے، ہم عیسائیوں کو برا بول رہے ہیں، سارے ایک دوسرے کے خلاف ہندوستان میں چل رہے ہیں۔ اور پتہ نہیں کسی وقت جو ہے تھوڑا پھٹ گیا تو ہزاروں لاکھوں انسان مارے جائیں گے ایک دوسرے سے۔ 47 میں ہندوستان جب آزاد ہوا تو 1 کروڑ انسان مارے گئے، 1 کروڑ، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب 1 کروڑ انسان مارے گئے، سب ایک دوسرے کو مارے 47۔ جب انسان کی حالت عبادت سے بیزار ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو خود کو مارنے لگا، تو خود مرو ایک دوسرے کو، کوئی عذاب نہیں لاتے۔ جب حالت اتنی خراب، لوگ جب اللہ سے بیزار ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنے مال پر کنجوسی کرتے ہیں، بخارت کرتے ہیں، لوگ اپنے مال پر صدقہ خیرات نہیں کرتے، لوگ کسی کے ساتھ حسن ظن نہیں کرتے، لوگ کسی کے ساتھ اخلاق نہیں برتتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ خود تم کو ایک دوسرے کو مارنے لگا تھا، مارو ایک دوسرے کو۔ تو ساری دنیا کے مذہب میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور سب سے زیادہ دنیا کے مذہب والے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں میں دین کی بڑی ذمہ داری رہی نہیں، ہر جگہ مارے جا رہے ہیں بے توجہی۔ اسی طریقے صرف لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے پیسہ کمانا، یہ بس اتنا
ساری تجارت کی منڈیوں میں مالوں میں سب یہی چل رہا، کس سے پیسہ کھینچو، اس کو دھوکہ دے دو۔ عبادت تو رہی نہیں، یہ برائے نام لوگ نماز پڑھ رہے، اذانیں ہو رہی، لیکن کوئی مسجدوں میں کوئی آتا نہیں، بڑی بڑی اذانیں ہو رہی، مؤذن جو ہے 5-5 منٹ کی اذان دے رہا، بڑے گاگا کے دو آواز حلق سے نکال کے، اور مسجد میں دیکھو تو کوئی 5 مکھیاں رہتے، 5 مکھیاں، سب بدتمیزی چل رہی ہے، کوئی شعور اخلاق مسلمانوں میں رہا ہی نہیں، ایسی اذانیں ہو رہی ہے، سمجھے؟ تو یہ بے شعوری جو ہے، میرے کو افسوس ہوا کہ عید کے دن میں نے دیکھا 50 ایک مسجد والوں کو دیکھا، بڑے بڑے داڑھی والے، لمبے کرتے، جھولیاں لے کے کھڑے رہے، مسجد کو چندہ دو، مسجد کو چندہ دو۔ وہ غریبوں کا حق یہ لوگ کھا جا رہے، کوئی پرسانے آر نہیں، ارے بھائی تم کو اس طریقے سے پیسہ لینا اچھا نہیں، جائز نہیں ہے، نہیں سنتے۔ غریب، یتیم، بیوہ، بہت سارے لوگ ہندو مسلمان آتے رہتے ہیں عیدگاہ پر، ان کو دینا چاہیے، ان کو تو دے رہے نہیں، ان کو دے رہے۔ یہ سب بدتمیزی چل رہی ہے مسلمانوں میں۔ پہلے زمانے میں ذرا سی اگر بے احتیاطی کرتے لوگ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کی طرف سے عذاب آتا۔ ایک مرتبہ آج اخبار میں لکھا جس طریقے سے ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا فیصلہ کرا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیل کو بھیجے، سارا لشکر صاف ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک دن یمن کا بادشاہ، 1000 برس پہلے کی بات ہے، پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ سفر کرتے تھے اپنے لاؤ لشکر کو لے کر کے، تو وہ لاؤ لشکر کو لے کے سفر کر رہا تھا، جاتے جاتے وہ مکہ پہنچ گیا۔ مکہ پہنچ گیا تو وہاں کوئی لوگ اس کا آوگت ہی نہیں کرے، تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ بھائی ہر جگہ اتنی آوگت ہو رہی ہے، یہاں کوئی آوگت نہیں۔ اس نے کہا کہ سرکار یہاں ایک گھر ہے اللہ کا، سب لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو نہیں پوچھتے۔ تو اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اچھا وہ گھر کو وہ ختم کر دیتے۔ اس نے فوج کو حکم دے دیا، اس کی نیت بگڑ گئی کہ چلو اس کو اکھڑ دیں۔ ابھی نیت کرا تھا جب تک ہی کیا ہوا، اس کو الٹیاں شروع ہو گئے خون کی۔ بادشاہ کو بہت بڑا بادشاہ تھا، 10 لاکھ کا اللہ لشکر ساتھ میں لے کے سفر کر رہا تھا۔ پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ سفر کرتے تھے اپنا روح جمانے کے واسطے، تو 10 لاکھ کا لشکر سفر کر رہا تھا، دیکھا کوئی میری آوگت ہی نہیں کر رہا، تو معلوم ہوا کہ وہاں گھر ہے ایسا۔ اس نے نیت کیا کہ میں اس کو اکھیڑ دوں گا، نیت کرتے ہی سے خے پیخانے شروع ہو گئے، خون کے خے ہونے لگا، خون کی خے۔ اس کے ساتھ بڑے بڑے حکیم تھے، ماہرین، وہ آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ کیسا ہو رہا ہمارے اچانک؟ ماہر حکیم تھے، انہوں نے کہا کہ صاحب یہ بیماری دنیا زمین کی نہیں ہے، یہ آسمان کی بیماری ہے۔ آسمان کی بیماری؟ کہا کہ ہاں۔ پھر آپ اس کا علاج آسمان سے ہی ہوگا، اس کا علاج آپ نے کوئی بری نیت کیا ہوگا، اس وجہ سے یہ ہوا، آپ اپنی نیت کو صحیح کرو۔ تو سمجھ گیا اس نے کہ میں مکے کو ادھڑنا چاہ رہا تھا، تو نیت بدل دی، یا اللہ معاف کر میرے کو۔ حکیم نے کہا کہ اگر آپ جلدی توبہ نہیں کریں گے تو ختم ہو جائے گی، آسمانی بیماری ہے۔ تو فوراً سجدے میں گر گیا، رونے لگا اللہ کے سامنے، لوگ اپنی رعایا اپنی فوج کے سامنے رونے لگا، اللہ کے سامنے، سب کے سامنے سجدے میں گر گیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے ارادہ کیا تھا، مجھے معاف کر۔ تو جو ہی اس نے ارادہ بدل دیا، نیک اچھا ارادہ کر لیا، تو اس کی بیماری ختم ہو گئی، منٹوں میں بیماری ختم ہو گئی۔ پھر اس نے نیک ارادہ کیا، کہا کہ میں اس شہر کو، اس بستی کو آباد کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے خزانے سے ہزاروں لاکھوں روپے خیرات کر دی وہاں مکے میں، اور مکے کے اوپر سب سے پہلے اس نے غلاف چڑھایا ریشم کا،
یمن کا بادشاہ تھا، ریشم کا غلاف چڑھایا اور ہزاروں روپے خیرات کر دیے، سونے کے سکے دیے لوگوں کو، صحت ہو گئی، چلا گیا بادشاہ۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی مصیبت آئے تو پہلے لوگ عبادت کرتے تھے، اب عبادت ہی نہیں رہی، غفلت غفلت چل رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اپنے اندر ہوش پیدا کرو اور اپنے اندر شعور پیدا کرو، اپنے بچے کیا کر رہے ہیں ان کو دیکھو۔ 4 معصوم بچے چلے گئے، ان کی زندگی برباد ہو گئی، ماں باپ کو ہوش ہی نہیں، بچے کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کتنے نشہ کر رہے ہیں، کچھ ہوش نہیں۔ تو آج امت مسلمان میں خصوصاً دنیا میں سارا بگاڑ ہے، لیکن تباہی مسلمانوں سے چل رہی، اس لیے کہ ہم بالکل بے ہوش ہو گئے، ہوش ہی نہیں کسی چیز کا، شرافت نہیں رہی، اخلاق نہیں رہی، محبت نہیں رہی، لڑائی جھگڑے عام ہو گئے، میاں بیوی کی لڑائی، ہر شوہر اپنے بیوی کو بولتا جا تیرے کو طلاق جا، ہر شوہر گھر میں آ کر کے بیوی کو 10 گالیاں دے دیتا ہے، ہر جگہ جھگڑے، بدتمیزیاں، بد اخلاقی، بے تمیزی رہی، عبادت کی طرف سے مسجدیں ویران ہو گئی، یہ برائے نام بڑی بڑی مسجدیں بنتی چلی جا رہی ہیں، لیکن سب ویران ہو رہی، کوئی اس میں نماز پڑھنے والا ملتا نہیں، فجر میں تو وہی 5 مکھیاں رہتے۔ اس لیے اپنے اندر ہوش پیدا کرو، حالات بدلے، بہت زمانے کے خراب حالت چل رہے، کبھی اللہ کا حق کی پکڑ آ گئی تو بہت تباہی آئے گی، اور آج تباہی ہماری چل رہی، پوری دنیا میں مسلمانوں کی تباہی چل رہی، برما میں چل رہی، بنگلہ دیش میں چل رہی، فلسطین میں چل رہی، افغانستان میں چل رہی، لبنان میں چل رہی، عراق میں چل رہی، ہر جگہ مسلمان تباہ ہو رہے ہیں۔ اپنا ہوش پیدا کرو اور اپنے اندر اخلاق، محبت، خلوص اور اللہ کی عبادت، اللہ کا ڈر خوف پیدا کر کے مسجدوں کی طرف عبادت تو کرو، ہر نماز پہ فجر میں خاص طور سے، اور اس کے علاوہ قرآن کی تلاوت یہ کرنا، قرآن کی تلاوت اور نماز وقت پڑھتے رہو تو اس میں اللہ کی عبادت ہو جائے گی، تو اس میں حالات دنیا کے بدل جائیں گے، ورنہ دنیا کے حالات نہیں بدلتے، بہت خراب حالت چل رہی تو اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق